أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. آیت میں آنے والے کلمات کے معانی اور اس کی گرامر تھوڑی بہت ہم پڑھتے ہیں. یسألونک، یسألون فعل مضارع ہے اور اس کے اندر واو جو ہے وہ فاعل ہے یسألون، اور یہ فعل مضارع مرفوع ہے اور اس کی علامت نون ہے، ثبوت النون، کیونکہ افعال خمسہ میں سے ہے. یسألونک، اور کاف مخاطب کی ہے، کا آپ سے، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یسألونک پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے. ماذا اسم استفہام ہے، ماذا اداۃ الاستفہام ہے، کیا. یہ ماذا اکٹھا بھی ہو سکتا ہے جس کا معنی ہے کیا، اور ما اور ذا علیحدہ بھی ہو سکتا ہے. اگر علیحدہ ہے تو ما کا معنی کیا، ذا کا معنی جو، ذا موصولہ ہے. تو ماذا اداۃ الاستفہام ہے، مبنی ہے، اور فی محل نصب ہے، مفعول بھی مقدم. یہ گرامر ہے اس کی. ماذا مقدم اس لیے کہ ادوات الاستفہام جو ہے ان کے لیے صدارت ہے، وہ پہلے آتے ہیں. ماذا کیا، ينفقون فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، انفق سے ينفقون، انفاق کا معنی خرچ کرنا. ينفقون میں کیا خرچ کریں، فاعل بھی ہے فعل بھی ہے، واو فاعل ہے اور انفقہ اس کا فعل ہے. یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. اب سوال جو ہے اس میں کیا خرچ کریں، ظاہر تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کریں، لیکن اسی سوال کے اندر ایک اور سوال بھی ہے اور اس کی دلیل وہ جواب ہے جو آگے آ رہا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں،
اور دوسرا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ کس پر خرچ کریں. دونوں سوال ایک سوال کے اندر موجود ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فعل امر ہے قالا سے، قل کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. جواب تفصیل کے ساتھ آیا. ما انفقتم، اب یہ جو ما ہے یہ موصولہ بھی ہو سکتا ہے جس کا معنی اللہ جی، جس اردو میں معنی جو. ما انفقتم جو تم خرچ کرو، من خیر خیر میں سے، اور یہ ما شرطیہ بھی ہو سکتا ہے. ما انفقتم من خیر، جو بھی خرچ کیا تم نے بھلائی میں سے. اب خرچ کرنے کا پوچھا گیا کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ نہیں کہ جو تمہارے پاس اضافی ہے سارا خرچ کر دو. اگر یہ حکم ہوتا تو گراں ہوتا، مشکل ہوتا. اور اللہ سبحانہ و تعالی یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اس لیے من خیر کہہ دیا ہے. تو خیر کا لفظ قرآن میں جب آتا ہے تو اس کا پہلا معنی مال ہوتا ہے. مال، من خیر، مال میں سے. ما انفقتم جو بھی تم نے خرچ کیا، من خیر مال میں سے. اور خیر جو ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے، اس میں ہر چیز جو نیکی میں شمار ہوتی ہے وہ ساری کی ساری خیر میں داخل ہے. جو بھی بھلائی کریں، جو بھی آپ اچھا کام کریں وہ خیر کے اندر داخل ہے. ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے، مال میں سے. تو اس میں یہ نہیں کہ مقدار بھی نہیں بتائی تھوڑا یا زیادہ، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق. تو جو بھی تم خرچ کرو گے تو اس کے پھر مصارف کیا ہیں، کن پر خرچ کرنا ہے، یہ بھی اللہ نے اپنے فضل سے بتا دیا. سب سے پہلا حق جو یہاں پہ بتایا گیا وہ ہے والدین. فللوالدین، پس اپنے والدین پر خرچ کرو. فا میں نے پس حرف عطف ہے، لام زر لی جو ہے نا یہ حرف جر ہے، اس کا معنی کے لیے ہوتا ہے. للوالدین، والدین کے لیے خرچ کرو والدین پر. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول من احق الناس، کون سا شخص ہے لوگوں میں سے جو زیادہ حق رکھتا ہے میرے حسن سلوک کا. تو آپ نے فرمایا تیری ماں، جیسا کہ حدیث میں آتا. پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں. تو بحسن الخلق میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدہ کا ہے. اس کے بعد فرمایا تیرا باپ. تو بلائی میں سے بھی جو سب سے پہلے جو خرچ کرنا ہے وہ والدین پر ہے.
اور یہ وہ انفاق کے وہ ہیں یہ مصارف کہ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ والدین کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ خیر اور خرچ کرنے کے مصارف ہیں جن کا سب سے زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو والدین کی خدمت کرنا یہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے سب سے پہلے فَلِلْوَالِدَيْنِ، جیسا کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے جس میں وہ 3 اشخاص تھے، غار میں پھنس گئے تھے، تو اس میں سے ایک شخص جو تھا نا، اس نے جو اپنا عمل پیش کیا تھا وہ والدین کی خدمت تھی، بر الوالدین تھا، کہ اس نے کہا کہ میرے والدین تھے تو میں جب تک اپنے والدین کو دودھ نہیں پلا لیتا تھا، بکریاں چرا کے واپس آتا تھا، سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، پھر اپنی اولاد کو پلاتا تھا۔ تو ایک رات بکریاں چراتے ہوئے لیٹ ہو گیا، میں دور چلا گیا، واپس آیا تو والدین سو چکے تھے۔ جب دودھ دھویا تو لے کے آیا والدین کے پاس ان کو پلانے کے لیے، تو وہ سو چکے تھے، لیکن ان کے احترام میں کھڑا رہا کہ جب اٹھیں گے تو پلاؤں گا۔ ان کو آرام سے بے آرام بھی نہیں کیا اور ان کی خدمت کے لیے کھڑا رہا۔ اے اللہ، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو اس مصیبت سے مجھے نکال دے۔ تو جو چٹان تھی وہ سرک گئی، تو اس میں بھی والدین کی خدمت کا جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ تو سب سے پہلے ہیں والدین، اس کے بعد والاقربین، اقربین رشتہ دار ہیں، وہ سب سے پہلے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، چچا ہیں، وہ سارے کے سارے، یعنی جن پر خرچ کرنا آپ پر فرض نہیں ہے، کیونکہ بیوی پر تو خرچ کرنا انسان واجب ہے نا، چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان پر خرچ کرنا آپ کا فریضہ ہے جب تک وہ کمائی کے قابل نہیں ہو جاتے۔ تو یہاں پہ اقربین جو ہے نا، یہ خاص طور پر یہ آپ کے رشتہ دار جن میں بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، خالائیں بھی ہیں، چچا بھی ہیں اور قریبی رشتہ دار، ان پر خرچ کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، ان پر خرچ کیجیے۔ اور کون ہے؟ والیتاما، یتیم کی جمع ہے، یتاما پر خرچ کریں۔ اور یتیم وہ ہے کہ جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا، جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر یتیمی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ عاقل ہے، بالغ ہے، کمانے کے قابل ہے۔ اب یتیم ہے کہ اس کے اوپر شفقت کرنے والا اور خرچ کرنے والا نہیں ہے، تو اس لیے کہ معاشرے کے افراد کا فریضہ ہے کہ وہ ایسے شخص کا خیال رکھیں اور اس پر خرچ کریں، اس لیے یتیم کا آیا۔ اور پھر ہیں والمساکین، مسکین کی جمع مساکین۔ مسکین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس پیسے تو ہو، مال، لیکن اتنا نہ ہو کہ اس کی ضروریات پوری ہو سکے، تو اس کو دینا، یہ فقیر ہی ہے ایک طرح کا، لیکن فقیر سے ذرا درجہ میں یعنی پہلے ہے، فقیر اس سے بھی زیادہ محتاج ہے۔ تو مسکین وہ شخص کہ جس کے پاس زیادہ مال و دولت نہ ہو، جو اس کی ضروریات کو پورا کر سکے، تو ہو تو صحیح اس کے پاس،
لیکن پھر بھی اتنا نہ ہو کہ جو اس کے لیے کافی ہو، وہ مسکین ہے، تو اس پر بھی خرچ کیجیے۔ اور ایک اور جو مصرف بتایا وہ ہے وابن السبیل۔ وابن السبیل کون ہے؟ مسافر ہے، لفظی معنی راستے کا بیٹا، لیکن یہ وہ شخص ہے جو اپنے وطن میں نہیں ہے، غریب الوطن ہے، مسافر ہے، آیا اب اس کے پاس اتنے خرچہ نہیں ہے کہ اپنے وطن واپس جا سکے، ٹکٹ خرید سکے، تو ایسے شخص کے لیے ٹکٹ خرید کے دے دینا یا ایسا اس کے لیے بندوبست کر دینا جس سے وہ کھا پی سکے اور اپنے وطن جانا چاہتا تو وطن چلا جائے، اس پر خرچ کرنا۔ تو یہ مصارف اس آیہ کریمہ میں بتائے گئے، اور ساتھ یہ فرمایا گیا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے خیر میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے آپ نے خرچ کرنا ہے، کسی شہرت کے لیے نہیں، اور جس نیت سے تم خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے آگاہ ہے، تم جو بھی عمل کرو گے بھلائی میں سے، خیر میں سے، اللہ کے علم میں ہے کتنا خرچ کر رہے ہو، کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، اللہ کے علم میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب دینا ہے۔ تو اس میں مومن کے لیے ایک بشارت بھی ہے کہ اس کا کوئی بھی عمل رائے گا نہیں ہے، ہر عمل کا اس کو اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ بھر بھی بھلائی کرو گے اللہ کے علم میں ہے، جو ذرہ پر برائی کرو گے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تمہارے سارے معاملات سے باخبر ہے، جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔